السلام علیکم. جو ہمارے بیشتر تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اپنی خواہشات جو ہے وہ آپ کو سنایا کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ آج کل اسلام آباد کی ہواؤں میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے، فضاؤں میں یہ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں. میں بھائی نا آپ کو اسلام آباد نہیں لے جا رہا، بڑی ٹھنڈ ہے، لاہور میں ہی بات کرتے ہیں. لاہور کی ہواؤں کے اندر جو ہے سرگوشیاں ہیں، وہ میں نے بھی کان لگا کے سنیا نے ہیں بھائی. اچھا پھر میں نے سنی ہے تو میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اچھا، دو کنفلکٹنگ ویوز ہیں جی، دو بالکل ہی متضاد آراء گھوم رہی ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر. اچھا، پہلی رائے یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا چیف منسٹرشپ کا رستہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو کے گزرتا ہے. اچھا، وہ کیسے پائے؟ اگر اسلام آباد میں ابا کی حکومت قائم ہوگی تو مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا سنگھاسن جو ہے وہ سنبھالیں، اور اگر جو ہے وہ وہاں پہ چچا کی بھی حکومت ہوئی تو پھر نہیں، پھر کوئی اپنا رانا سنا ٹائپ کی چیز جو ہے اس کو کر دیا جائے گا آگے. سمجھ گئے نا؟ ہاں. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے، وہ ابھی بھی پھڈا پا کے بیٹھے ہوئے. انہیں کہا گیا تھا کہ مریم نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست کے اندر، اور آپ وزیر اعظم سمبولک ہوں گے، آپ حلف اٹھائیں گے. پارٹی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. پہلے غور رکھنا، وہ تھیری تو سنو نا، پھر دیا پانچا کار نے. تو وہ آپ جو ہے وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، آپ حلف اٹھائیں گے سمبولکلی. آپ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پرائم منسٹر رہیں گے، معاملہ تو آپ کا بھائی کر لے گا، کیونکہ شہباز شریف، کیونکہ ہم بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں وہ بھی قانون سازی کر کے دے دیتا ہے جو کہ ہم نے خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں چاہیے. جو زمینہ لکھاں ایکڑ الاٹ کر دینا، نال کوئی سینکڑوں ارب روپے دا انٹرسٹ فری قرضہ بھی ہے جی. آہو، تو اس لیے ہمیں تو وہ چاہیے. لیکن میاں صاحب نہیں مان رہے جناب. میاں صاحب جڑے نے وہ اڑ گئے نے، وہ کہتے ہیں نہیں میں پرائم منسٹر ہوا گا اور فل فلیج ہوا گا، اور مریم چیف منسٹر ہوئے گی اور فل فلیج ہوئے گی. تو بھائی اتنے پی گیا جی پھڈا. اس ویلے تک اے پھڈا چل رہا ہے، ایک پارٹی اے کہہ رہی. ٹھیک ہے، ان کا یہ وسپرنگ ہے. اچھا جی، اب ساتھ میں وہ پارٹی یہ بھی اصرار کرتی ہے کہ نواز شریف کی بچت اسی میں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری تک کروا لیں. اگر نواز شریف جو ہے وہ 8 فروری تک انتخابات کروا گیا تو پارٹی کے معاملات بھی ان کے ہاتھ میں رہیں گے، اور 2/3 کے امکانات اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر الیکشن جو ہیں وہ 18 فروری، ویسے میرے لاجک سمجھ نہیں آئی ویسے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں، میں سنیے بھائی رپورٹنگ کر رہے. 18 فروری یا 28 فروری کو چلے گئے، مہینہ 28 ہے کیوں رہتی ہیں؟ نہیں تو یہ 28 کا ہی ہونا ہے. آہو، اگر 28 فروری کو چلے گئے انتخابات تو پھر معاملات میں یا نواز شریف کے ہتھوں نکل جانے ہیں. کیوں بھائی؟ 10 دنوں میں کہڑا چمتکار ہو جانا، کہڑا جادو چل جانا پنکی پیر نہیں تھا. چلو خیر، یہ جناب ایک کہانی جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں ہے تو مطلب کی یار تو فضول گلاں کرن دیا گا. ٹھیک ہے، تینوں پتہ ہی کھ نہیں گا، مینوں پوچھ پتہ ہے. اچھا جی، تسی دسو تمہیں کی پتہ ہے؟ دوسری پارٹی کہتی ہے کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے ایز پر دا پلاننگ ہو رہا ہے. مریم نواز شریف کے لیے تخت لاہور کی جو بادشاہی ہے اس کا رستہ صاف کیا گیا ہے. پہلے تھی مریم کے بارے میں تحفظات اداروں کو اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. جب وہ لوگ تبدیل ہوئے یا ریٹائر ہوئے تو اداروں کے رویے بھی بدل گئے ہیں، اداروں کے تحفظات بھی بدل گئے ہیں.
اب وہ مریم نواز شریف کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے، پائڈو کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے، اب وہ ادارے جو ہیں وہ مریم نواز شریف کو اپنا مستقبل کا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر عمران احمد خان نیازی کو پاکستان کی سیاست کے اندر پوری انرجی کے ساتھ، پوری للکار کے ساتھ، پورے تڑلے کے ساتھ ہوئے بڑک لا کے اگر کوئی منہ دے سکتا ہے تو اس کا نام مریم نواز شریف ہے۔ بہنوں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس کا نام مریم نواز شریف ہے۔ تو لہٰذا ادارے جو ہیں وہ ان کو اپنا مستقبل کا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہیں۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں اپنا اختلاف بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس لیے کام سیٹ ہو چکے، یہ جو مریم نواز شریف کے لیے پنجاب کا راستہ صاف کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب کے اندر، مطلب حمزہ کو تو بیچارے کو صوبائی کی سیٹ بھی نہیں دی گئی، اسی طرح اپنا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو بھی وفاق کا، ویسے رانا صاحب کے پہلے بھی ایم این اے تھے لیکن پھر وفاق کا منہ دکھا دیا گیا، رستہ دکھا دیا گیا۔ ویسے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اگر فیملی کے باہر وزارت اعلیٰ نکلی تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ ویسے یار رانا ثناء اللہ صاحب بڑے مس فٹ کریکٹر ہی گئے نے، چیف منسٹرشپ جیڑی ہے نا وہ ایکٹیویٹی منگدی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تواڈے نال اس طرح بیٹھ کے جس طرح میں تواڈے نال بیٹھا ہوا، کوئی گل کمٹ کر لین گے، تسی اٹھ کے گئے ہو بھول گئے، ٹھیک ہے، میرے کیس دی مثال لے لو، رانا صاحب نے کوئی 4 دفعہ کمٹمنٹ کی ہے سامنے بیٹھ کے، ہاں ہو گیا وہ عدالت ہو گیا، ٹھیک ہے، رانا صاحب نے بھول جاتا ہے۔ میں بڑا تپیا ہوا سا رانے دے اتنے نا، تو پھر میں کسی بندے نے کہا یار وہ رانے دا قصور نہیں گا، وہ صاحب جواب دے گئے ہوئے چیزاں بھول جاندی ہیں، بہت جلدی بھولتا، ٹھیک ہے، پھر میں رانا صاحب کو معاف کر دیتا، میں کہا کوئی گل نہیں رانا صاحب، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں یار کہ اس طرح کے اصحاب کا مطلب وہ رانا صاحب بیٹھے بیٹھے اکثر سو جاتے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں میں سو جاتے ہیں یار، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا ان کی صحت ان کو اجازت دے گی کہ وہ چیف منسٹر جیسی ایکٹیو سیٹ جو ہوتی ہے جو ہر دم کا تقاضا کرتی ہے، وہ کی نہ ہے ٹھاکر دی طرح ہے ایکٹیو چوکسی دا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، تو کیا وہ کر سکیں گے؟ تو اس میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے، رانا صاحب نہیں ہوں گے، کوئی اور نوجوان ہوگا، بزرگ بھی ہو سکتا ہے اگر فیملی سے باہر نکلی تھے، لیکن رانا صاحب بہرحال مس فٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے، اگر ہوئے تو ٹریجڈی ثابت ہوں گے پنجاب کے لیے۔ نمبر 2 کے اوپر بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، نمبر 1 کے اوپر نہیں کر سکتے، ہم نے ان کی وزارت داخلہ دیکھ ہی لی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کیا کر پائے وہ پی ٹی آئی کا، وہ نکلے ہیں تو پی ٹی آئی پہ ہاتھ پڑا، جب تک رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کوئی مؤثر کیس بنا دیں پی ٹی آئی کے خلاف دائر ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مطلب کہ درشن ہی بس رہنے تھے، درشنی پروان نے رانا صاحب، اینی ہاؤ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جناب۔ اس کے بعد ایک تو یہ کہ جی مریم نواز شریف جڑی ہے نا فٹ ہے، اور نواز شریف بھی جناب بالکل فٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، رولا صرف سادہ اکثریت 2/3 اکثریت کا ہے۔ اچھا جی، دوسری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، اپنا صاحب لوگ کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت ہی کافی ہے، لیکن میاں صاحب کا اصرار ہے 2/3 اکثریت دے۔ پھر میں نے کہا یار اگر وہ اتنے قابل ہوتے، ٹھیک ہے، تو ان کی بغل میں بیٹھ کے روزانہ ان کے چیف کی داڑھی کھینچی جاتی ہے، تو ان کو نہ روک لیتے جڑے تھے سیٹاں دے فیصلے کرتے۔ پھر اب دروغ گردن راوی پارٹی نے کیا یار آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر آر شہزاد نے تصدیق بھی کر دی بعض، اس نے کہا کہ ڈرٹی ہیری نو مل کے آیا ہی صدیق جان۔ تو یار اسٹریٹجک، ونس اے اسٹریٹجک ایسٹ آلویز اے اسٹریٹجک ایسٹ۔ اچھا جی، تو اس لیے وہ انہوں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ کتنے میاں نواز شریف ہی اوقاتوں باہر نہ ہو جائے۔ اچھا، نواز شریف کو میچے میں رکھنے کے لیے
انہوں نے بھائی بقول ان کے عمران خان کو تو روٹی نہیں دی اس وقت تک جب تک اس نے معافی مانگ کے ناک نہیں رگڑ لیے، لیکن اس کو رکھ کے اندر لیڈر اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کو تھوڑا سا اوقاتوں باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کا پٹا کھول دیا جائے عمران احمد خان نیازی کا، پڑ جائے نواز شریف کو آ کے، ہمیں کچھ کرنے کی سازش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب یہ دوسری پارٹی کا کہنا، میرا خیال ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں ویل انفارمڈ پارٹیاں ہیں لاہور کی، ٹھیک ہے، ویل انفارمڈ پارٹیاں ہیں لاہور کی بھائی جان، اور مطلب کہ ہیڈ ہی کہہ دو، اداروں کے ہیڈ ہی کہہ دیں آپ۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جان یہ جو ہے یہ کیویں؟ انہوں نے کہا اب یہ دو پارٹیوں نے بات ہوئی، دونوں کے خیالات جو ہے وہ 180 ڈگری کے اوپر ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں۔ بود المشرکین ہے، مشرکین، ہاں مشرکین، بود المشرکین ہے 180 ڈگری کے اوپر ڈفر کر۔ تو میں نے کہا کہ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو مزاج یار میں آئے، جو لڈو آپ کو پسند آئے وہ آپ اٹھا لیجئے گا۔ میرا خیال ہے دونوں ایگزیجریشن ہے، ٹروتھ لائی ان بٹوین بوتھ آف دیز فیکٹس۔ سچائی جو ہے وہ ان کے کہیں درمیان میں نیچے کر کے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں کے خیالات سے تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن اقتدار کا چہرہ نہیں ہو سکتی۔ پھر مجھے یاد آ گیا اپنا وہ دوست جو کہ آج کل بڑا خوفناک عمرانڈو ہوا ہے، اور اس وقت وہ اینٹی عمران تھا، مطلب 2017 کے اندر 16 کے اندر۔ یہ جو عائلہ ملک والی آڈیو ہے نا، یہ میں نے 2016 میں ان کے موبائل سے سنی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ابھی اس میں سے بہت سارے حصے جو ہیں وہ لیک نہیں ہوئے، میں پوری کی پوری سنی ہوئی ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس سے ٹائم لے کے دے رہا ہے اس کو، وہاں سے بات شروع ہوتی۔ تو وہ صاحب اتنے خلاف تھے، آج کل وہ عمرانڈو ہیں پورے فل ٹائم، عمران احمد خان نیازی کے عاشق ہیں۔ انہوں نے وہ بات کہی تھی، میں نے کوٹ کر دی، اس کے بعد میری وہ واٹ لگی واٹ، میں نے اس کے بعد طے کیا کہ پائی ایس بندے کو خبر نہیں لینی دوبارہ۔ اس نے کہا تھا کہ عمران خان احتجاج کا چہرہ تو ہو سکتا ہے، اقتدار کا نہیں ہو سکتا، بس یہ آگے کوٹ کر کے کہہ دیتی۔ پھر بڑی بےزتی کی تھی لوگوں نے جو سننے والے سن۔ تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں یہ دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن بہرحال سچائی ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کہیں پہ ہے، یہ میرا کہنا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نیچے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔